بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم یوکرین کے اوپر بات کریں گے کہ اس وقت کون کون سی کنٹری جو ہیں وہ یوکرین کو اسلحہ دینے جا رہی ہیں۔ ریسنٹلی یہ خبر آئی ہے کہ ڈنمارک نے اپنے F-16 جہاز یوکرین کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈنمارک کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان قریب یعنی کہ سمر سے پہلے، جون سے پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ وہ یوکرین کو کتنے F-16 دے سکتے ہیں۔ اب یوکرین کو F-16 دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ F-16 کی مینٹیننس کی تو خیر کوئی ایشو نہیں ہوگی ان نیٹو کنٹریز کو، کیونکہ ان F-16 کی مینٹیننس وغیرہ تو یہ اپنے ممالک میں بھی کر سکتی ہیں، لیکن اصل چیز ہوگی یوکرین کے پائلٹس کو اس F-16 کے اوپر ٹریننگ دینا۔ خیر اس کے لیے میں آپ کو ایک پہلے ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں کہ اس وقت یوکرین کے کچھ پائلٹس امریکہ کے اندر موجود ہیں، جہاں پہ وہ ان امریکن جہازوں کے اوپر ٹریننگ جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ بیسک ٹریننگ اس وقت چل رہی ہے، لیکن امریکن جو ہیں وہ یوکرینینز کو اس وقت ٹرین ضرور کر رہے ہیں۔ اینی وے، اب سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈنمارک کے جو اس وقت کے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ یوکرین گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ کچھ تقاریر کی ہیں یوکرین کی گورنمنٹ کے ساتھ۔ انہوں نے کچھ جو ہے وہ وعدے کیے ہیں، جن میں سے ایک وعدہ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ ڈنمارک یوکرین کو تقریباً 100 کے قریب لیپرڈ 1 ٹینکس جو ہیں وہ فراہم کرے گا۔ جرمنی نے بھی کچھ اپنے لیپرڈ 1 ٹینکس جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے کیے ہیں۔ تو اس وقت ٹینکس کی تو بھرمار ہونے جا رہی ہے یوکرین کے اندر۔ برٹن نے بھی اپنے چیلنجر 2 ٹینکس جو ہیں وہ یوکرین کو دیے ہیں۔ امریکہ بھی اپنے ایبرام ٹینکس جو ہیں وہ یوکرین کو دینے جا رہا ہے۔ پولینڈ نے بھی اپنے لیپرڈ 1 اور لیپرڈ 2 ٹینکس جو ہیں وہ یوکرین کو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو ٹینکس کے حوالے سے تو یوکرین کے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس طرح سے سمر آئے گا اور گرمی بڑھے گی، لڑائی زیادہ تیز ہوگی، رشین فورسز بھی تازہ دم ہو کے یوکرین کے اوپر چڑھائی کریں گی۔ یوکرین کی فورسز جو ہیں وہ موسم صاف ہو جانے کی وجہ سے اپنے ایریے کو بہتر طریقے سے ڈیفینڈ کر سکیں گے، لیکن اسی طرح سے لڑائی بھی زیادہ بڑھے گی۔ اور اس موقع کے اوپر یوکرین کے پاس ٹینکس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یوکرینینز نے اپنی گراؤنڈ کو ہولڈ کرنا ہے تو ان کے پاس یہ آرمرڈ ڈویژنز ہونے چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ نیٹو کنٹریز نے اچھے خاصے نمبر کے اندر یہ ٹینکس جو ہیں وہ یوکرین کو پرووائڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اور بہت سے ٹینکس تو یوکرین کے حوالے کیے جا چکے ہیں، لیکن بہت سے ٹینکس جو ہیں وہ آنے والے کچھ دنوں میں یوکرین کو دے دیے جائیں گے۔ پرابلم یہاں پہ صرف یہ آئے گی یوکرین کو کہ نمبر آف ٹائپس جو ہیں وہ ان ٹینکوں کی وہ بہت زیادہ ہونے جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیپرڈ 1 ٹینکس بھی یوکرین کو دیے جا رہے ہیں، لیپرڈ 2 ٹینکس بھی دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ چیلنجر 2 ٹینکس جو ہیں وہ بھی یوکرین کو دیے جا رہے ہیں، ایبرام ٹینکس جو ہیں وہ بھی یوکرین کو دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اتنی زیادہ ٹائپس کے ٹینک جب یوکرین کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کے اندر جو ایمونیشن ہے وہ بھی سیم نہیں ڈل سکتا، ان کی جو اپنی اپنی مینٹیننس نیڈز ہیں ان کو بھی آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک پرابلم ضرور ہوگی، لیکن وقتی طور پہ یوکرین کو ایک اچھا خاصا فائر پنچ جو ہے وہ مل جائے گا، اور یوکرین اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہے گا جنگ کے شروع میں، کیونکہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ گرمی آئے گی، یہ ایک قسم کی نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی، اور اس دفعہ ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ جو ہے وہ یوکرین کے اندر لڑی جائے۔ دوسری طرف جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکرین کے پاس یہ سرفیس ٹو ایئر میزائلز بالکل ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ یوکرین کی ایئر فورس کے پاس جو فائٹر جیٹس کی تعداد ہے وہ بہت کم رہ گئی ہوئی ہے۔ تو ایئر ڈیفنس کے حوالے سے یوکرینینز جو ہیں وہ بہت زیادہ وریڈ ہیں۔ یوکرینینز کے جو الائز ہیں اس وقت نیٹو کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ان کو یہ فکر لاحق ہوئی بھی ہے کہ ہم جتنی بھی محنت کر لیں، جتنا بھی اسلحہ جو ہے وہ یوکرین کو دے لیں، یہ ہائی مارس دے لیں، یہ نئے سے نئے ٹینکس دے لیں، اس کے علاوہ فائٹنگ وہیکلز دے دیں یوکرین کو، اور جو بھی اسلحہ یوکرین کو وہ دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن اگر اوپر سے رشین ایئر فورس جو ہے وہ مکمل قابو کر لیتی ہے، مکمل کنٹرول حاصل کر لیتی ہے، اور یوکرین کی ایئر سپیس جو ہے وہ رشیا کے قبضے میں چلی جاتی ہے، اور رشین فائٹر جیٹس اس ایئر سپیس کے اندر فریلی روم اراؤنڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ فریلی پھر سکتے ہیں، اور ان کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ کوئی سرفیس ٹو ایئر میزائل ہوگا، نہ کوئی فائٹر جیٹ ان کو روکے گا۔ تو آپ جتنی بھی بڑی زمینی فوج اکٹھی کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے بہت سی کنٹریز جو ہیں وہ اپنے فائٹر جیٹس یوکرین کو دینے جا رہی ہیں، جن کے اندر اب ڈنمارک جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ ڈنمارک کے پاس اس وقت تقریباً 43 کے قریب F-16 جہاز موجود ہیں۔ ڈنمارک کے پاس ان قریب 27 کے قریب F-35 جہاز جو ہیں وہ موصول ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ڈنمارک جو ہے وہ اپنے کچھ F-16 دینے جا رہا ہے یوکرین کو، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ جون کے اینڈ سے پہلے کر لیں گے۔ اب یہاں پہ کچھ ایسی باتیں بھی کی گئی ہیں جو یوکرین کی ایئر فورس کے کمانڈر ہیں، جن کا نام یہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ F-16 جو ہے وہ ایک بہترین مٹیریل فائٹر ایئر کرافٹ ہے، جو کہ ایئر بورن ٹاسک کی جتنے بھی اسپیکٹرمز ہیں ان کو فلفل کرتا ہے، کہ ہر قسم کا جو ٹاسک ہے اس کو دے دیا جائے، ہر قسم کا مشن جو ہے جو اس کو دیا جائے وہ اس کو پرفارم کرنے کے قابل ہے۔ وہ ایئر ٹو ایئر مشن ہے، وہ ایئر ٹو گراؤنڈ مشن ہے، وہ سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفنس کا مشن ہے، وہ ڈیپ انٹرڈکشن کا کوئی مشن ہے، یا کوئی میری ٹائم آپ نے اسٹرائک کروانی ہے، کسی بھی قسم کا آپ نے اس F-16 کے جہاز سے حملہ
حملہ کروانا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو یوکرین کی ایئر فورس کے کمانڈر ہیں انہوں نے MiG-29 کے بارے میں بالکل کوئی اچھی بات نہیں کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ انفارچونیٹلی MiG-29 جو ہے وہ پچھلی سینچری کا ہے۔ آئی بلیو کہ اس وقت وہ کرنٹ یوکرین کے جو MiG-29 جہاز ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ویسے بھی رشیا نے اپنے MiG-29 جہازوں کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس وقت رشین ایئر فورس کے پاس کو بہت زیادہ MiG-29 جہاز آپریشنل ہی نہیں ہے۔ آئی بلیو کہ صرف ایک ایسا اسکواڈرن ہوگا جو MiG-29 جہاز استعمال کر رہا ہے۔ جب اس ایک اسکواڈرن کے MiG-29 جہاز اپنی مدت پوری کر لیں گے، اپنی ایئر فریم کی مدت پوری کر لیں گے، تو رشیا ان آخری MiG-29 جہازوں کو بھی ریٹائر کر دے گا، اور اس کے بعد کوئی بھی MiG-29 جہاز جو ہے وہ رشیا کی ایئر فورس میں آپریشنل نہیں ہوگا۔ رشیا کی ایئر فورس میں صرف Su-35 جہاز آپریشنل ہوں گے، کچھ Su-27 جہاز بھی آپریشنل ہوں گے، یا اس کے علاوہ رشیا کے یہ جو Su-57 جہاز ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے گی۔ لیکن MiG-29 جہازوں کی کہانی رشین ایئر فورس میں جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ انڈیا نے کچھ اپنے MiG-29 جہاز جو ہیں ان کو اپ گریڈ کروایا ہے، UPG اپ گریڈ اس کو وہ بولتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا نے اس طرح سے MiG-29 جہاز کے اوپر اپنی توجہ نہیں دی جس طرح سے امریکنز نے اس F-16 جہاز کو آج تک ڈیولپ کیا، اور آج تک اس F-16 جہاز کے جو آرڈرز ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کئی سال پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور پائپ لائن کے اندر بہت زیادہ آرڈرز جو ہیں وہ F-16 کے پینڈنگ ہیں، اور بہت سی کنٹریز جو ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ ان کو یہ F-16 کب ریسیو ہوں گے، جبکہ MiG-29 جو ایک وقت کے اندر F-16 کا نیمیسس سمجھا جاتا تھا اس کی کہانی کئی سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اینی وے ڈنمارک تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ وہ یوکرین کو اپنے یہ F-16 جہاز فراہم کر دے، اور اس کا فیصلہ اس نے جون اینڈ سے پہلے لینا ہے۔ نیدرلینڈز جو ہے وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے کچھ F-16 جہاز یوکرین کے حوالے کر دے۔ ابھی انہوں نے فائنل ڈیسیژن کوئی نہیں لیا، لیکن وہ یہ سوچ ضرور رہے ہیں۔ F-16 جہازوں کے ساتھ ساتھ اس وقت جو اور دوسرے جہاز سوچے جا رہے ہیں جو یوکرین کو دیے جا سکتے ہیں، ان میں میراج 2000 جہاز ہیں جو کہ فرانس ایئر فورس کہہ رہی ہے کہ ہم دے سکتے ہیں، F-18 ہارنٹس ہیں جن کے بارے میں فن لینڈ کہتا ہے کہ ہم یہ یوکرین کے حوالے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ امریکنز جو ہیں وہ آئی بلیو آسٹریلیا کو بھی جو ہے وہ فورس کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے F-18 جہاز جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے کرے، لیکن ٹاپ کنٹینڈر جو ہے وہ فی الوقت F-16 ہی ہے جو یوکرین کو دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، چھوٹی سی اپڈیٹ تھی یوکرین کے اوپر، سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔